کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 235 235۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر فیما اس میں جو عرضتم تم نے اشارہ کیا بھی اس کا من خطبت النساء عورتوں کے پیغام نکاح سے او یا اکننتم تم چھپائے رکھو فی انفسکم اپنے نفسوں میں علیم اللہ جان چکا ہے اللہ تعالیٰ انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن ضرور تم سب ذکر کرو گے ان سے وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ اور لیکن نہ تم سب وعدہ کرو ان سے سرًا چھپ کر الا مگر ان یہ کہ تقولو تم سب کہو قولا معروفا بات معروف طریقے سے ولا تعزموا اور نہ تم سب پختہ ارادہ کرو عقدۃ النکاح عقد نکاح کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب وہ پہنچ جائے لکھی ہوئی اجلہ اپنی مدت کو وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما فی انفسکم اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے فاحذروہ پس تم سب ڈرو اسی سے وعلموا اور تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا حلیم بہت بردبار ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدت کے دوران کوئی شخص کسی عورت کو واضح طریقے سے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو، یعنی عدت کے دوران نکاح کی خواہش کا اظہار کسی اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے، مگر واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا نکاح کا ارادہ ہے یا یہ کہ میں کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ وغیرہ، مگر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کسی کو نکاح کے لیے پرپوز عدت کے دوران نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا او اکننتم فی انفسکم یا تم اپنے دل میں چھپاؤ، یعنی اپنے دل میں چھپا کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فلاں عورت جو عدت گزار رہی ہے اس کی عدت جب ختم ہوگی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، ایسا دل میں سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی دل میں مستقبل کے نکاح کی پلاننگ تو کی جا سکتی ہے لیکن نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ پھر فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ معروف بات کہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی کمزوری کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کی کمزوریوں پر یعنی یاد آنے پر گرفت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا مگر یہ کہ تم معروف بات کہو، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اشارتاً نکاح کی بات کی جا سکتی ہے۔ مثلا کوئی شخص عدت کے دوران اگر کسی عورت سے یہ کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور یہ کہ تم میری نظر میں اچھی ہو تو یہ جائز ہے، مگر نکاح کے بارے میں اور آنے والے وقت کے بارے میں عدت کے دوران کوئی عہد و پیمان نہیں کیے جا سکتے۔ لا تواعدوہن سرًا سے مراد یہ ہے کہ عورتوں سے چھپ کر بدکاری نہ کرو۔ ہمیں صحیح بخاری کی روایت 5124 سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو چھپ کر عہد و پیمان کرنا یا چھپ کر گناہ کے کام کرنا ان سب سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور یہ بھی کہ ایسی عورت جو کہ ابھی عدت گزار رہی ہے اس کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے
اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اسے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی، لیکن عدت کے دوران نکاح کا وعدہ کرنے پر اس کی گرفت ہوگی اور یہ گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ اگر تم اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہو تو یقیناً تم اسے دل میں یاد رکھتے ہوگے، لیکن اس خیال سے اور یاد سے مغلوب ہو کر نہ تو دوران عدت اس سے کوئی وعدہ کرنا یا وعدہ لینا اور نہ ہی نکاح کا پیغام دینا۔ البتہ اگر تمہارے دلوں میں جو ایسے خیالات آتے ہیں ان پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخش دینے والا اور بردبار ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا وہی حکم ہے کہ عدت کے دوران نکاح کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عدت کے دوران نکاح منعقد نہیں ہوتا، اور اگر کوئی عدت کے دوران نکاح کر لے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق کروا دی جائے گی اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یہ جان لو یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، لہذا تم اس سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یعنی یہ نفع مند علم ہے، اسے جانو، اسے سیکھو، اس کے لیے وقت لگاؤ، کیونکہ یہ علم نہ آسانی سے ملتا ہے اور نہ ٹھہرتا ہے، جبکہ خبر تو سبھی کو ہے کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں سے باخبر ہے، اس لیے کوشش کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف برے خیالات نہ آئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ وَاعْلَمُوا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم تمام علوم سے زیادہ جلیل القدر اور عالی شان ہے۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ غفور ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، وہ لغزشوں اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اس کی رحمت سے امید رکھو۔ حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، وہ پکڑنے کی قدرت کے باوجود جلدی نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، تحمل والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کے احساس کو تیز کرتے ہیں اور باہمی تعلقات میں حسن سلوک، نرمی اور احسان کی فضا کو غالب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں اور اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور نگران ہے، اس لیے دلوں کو صاف اور خالی رکھو۔ رشتہ داری کامیاب ہو یا ناکام، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔